الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے نماز تراویح کا آغاز کریں گے، اور نماز تراویح میں 20ویں مرتبہ امامت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، الحمدللہ العظیم، اور 20واں قرآن پاک نماز تراویح میں سنانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیضان قرآن کو ہماری نسلوں میں بھی منتقل فرمائے۔ آج ہم 100واں سپارہ انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ پہلا سپارہ مکمل، دوسرے سپارے کا پہلا ربع تلاوت کیا جائے گا۔ اس تلاوت میں جو اہم تفسیری نکات ہیں وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ پاک میں نازل ہوئی، جبکہ کچھ علماء کے نزدیک یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے اور ایک مرتبہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعدد نام ہیں، اس میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ عرب میں زیادہ نام ہونا فضیلت کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ الشفاء بھی اس کا نام ہے، 7 مثانی بھی اس کا نام ہے، ام القرآن بھی اس کا نام ہے، اور سورۃ الفاتحہ بھی اس کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ سے قبل تسمیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے، اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کرو، کیونکہ شیطان بند دروازہ کو نہیں کھولتا۔ اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھاؤ، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانپو، خواہ کسی لکڑی ہی سے ہو جسے تم اس پر چوڑائی میں رکھ دو، اور اللہ کا نام لے کر مشکیزے کا منہ باندھو۔ یعنی جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، ہر اچھے کام کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کا آغاز کیا جائے۔ سورہ فاتحہ کے کچھ خصائص جو ہیں، سورہ فاتحہ کو جیسے میں نے عرض کیا ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بنیاد، قرآن مجید کا خلاصہ اور قرآن مجید کا دیباچہ بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 4 ہیں۔ پہلا الوہیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے الہ معبود ہونے کا بیان، اور اس کا شروع میں ہی ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اسی طرح دوسرا جو اہم مضمون ہے وہ رسالت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تیسرا اہم مضمون معاد ہے، یعنی جزا کا دن اور جزا کے دن کا مالکی یوم الدین میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ چوتھا جو ہے وہ قضاء اور قدر ہے، تقدیر کے جو معاملات ہیں وہ قرآن مجید کا اہم چوتھا مضمون ہے، اس کو بھی سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر۔ سورہ فاتحہ بندے اور رب کا ایک اہم تعلق ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔
اور ایک دفعہ فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے۔ سورہ فاتحہ کی برکت، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندے نے مانگا اس کا ہے۔ اور آگے دوسری سورت سورہ بقرہ ہے، 186 آیات پر مشتمل قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ قرآن مجید کا نقطہ عروج بھی اسے کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ کوہان مین بلندی۔ اس کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں۔ نمبر 1 اہل تقوی، یہ متقین، نمبر 2 کفار، نمبر 3 منافقین۔ متقین کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 بن دیکھے ایمان لانا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا اس سب کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ اس کے بعد کفار کی کچھ عادات جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، منافقین کی علامات کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا حکم دیا گیا۔ قصہ آدم اور ابلیس اس میں بیان کیا گیا۔ یہ واقعہ خیر و شر اور حق و باطل کے مابین دائمی کشمکش کو بیان کرتا ہے کہ جب سے نیکی ہے تب سے بدی اور برائی بھی ساتھ ہی چلی آ رہی ہے، اور ان کی باہمی کشمکش جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ ربع ثانی جو ہے، دوسرا جو ربع ہے سورہ بقرہ کا اور پہلے سپارے کا، اس میں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر تو ویسے متعدد مقامات پر آیا، لیکن سورہ بقرہ میں مفصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز کیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ یہاں پر بنی اسرائیل پر انعامات کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمائے۔ فرعون اور آل فرعون کے مظالم سے نجات دی گئی، مصر سے نکلنے کے لیے بحیرہ قلزم سے راستہ مل گیا، ہدایت کے لیے تورات نازل کی، اسرائیلیوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی گئی، ان پر بادلوں نے سایہ کیا، من و سلوہ کا نزول ہوا، پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا کی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری کی، کفران نعمت کیا، تو وہ بتدریج اس کفران نعمت میں مبتلا ہوتے گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ، حق کو چھپایا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا، من و سلوہ کے باوجود سبزیوں کا تقاضا کیا، وعدہ خلافی کی، دشت سینا میں بے صبری اور حرص کا لالچ کا مظاہرہ کیا، اریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ حکم یہ تھا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، تکبر کیا، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، چینجنگ کی تورات کے اندر، ہفتہ کے دن کا احترام نہ کیا۔ جب یہ کام انہوں نے کیے، ناشکری کی، تو اس ناشکری کی انہیں کیا سزا ملی؟ ان پر غربت مسلط کر دی گئی۔ جب انہوں نے خدا کو دیکھنے کی خواہش کی تو ان کو موت نے آ پکڑا۔ ہفتے کے دن کا احترام نہ کرنے والے خنزیر اور بندر بنا دیے گئے، اور یہود کے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پھٹکار بندے پر اترتی ہے اس میں سے ایک سخت ترین عذاب یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جائے اور اس کو خیر اور شر کی تمیز ہی ختم ہو جائے، کبھی بھی بندے کو اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تیسرا ربع ہے، اس میں بنی اسرائیل کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا،
قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مساکین کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، نماز کا قیام کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، ایک دوسرے کا خون مت بہانا، اور اپنے ہم وطن لوگوں کو شہر نکالا مت دینا، ان کو شہر سے نہ نکالنا۔ ان 10 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں اسی ربع کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کے آداب سکھائے گئے ہیں، اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یوں نہ کہا کرو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کہ ہماری رعایت کیجئے، بلکہ یوں کہا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر رحمت فرمائیے، ہم پہ نظر کرم کیجئے، یہ سکھایا گیا۔ اور چوتھا ربع جو ہے اس میں مساجد کو آباد کرنے اور جو لوگ مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کے بات کو روکے کہ ان میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے جی، خود بھی آباد کرنا ہے، اس لیے یہ مشورہ کسی کو نہیں دینا کہ یار 8 پڑھ کے چلے جاؤں گے، میں بھی چلا جاؤں گا تو بھی چلا جائیں گا۔ مسجد کو یہ مشورہ دینا ہے کہ یار کوشش کرنی ہے 20 کی پڑھنی ہے، تہجد کی بھی نیت کرو، نماز فجر با جماعت کی بھی نیت کرو، لوگوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ بھگانے کی پلاننگ کرنی ہے کہ میں 6 پڑھ کے نکلاں گا، تو 8 پڑھ کے نکلی، تو پہلے نکلی، تیرے پیچھے میں بھی نکلاں گا، اس طرح کا رواج نہیں دینا، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اسی طرح تحویل قبلہ جو ہے اس پر جو اعتراض تھے ان کا جواب دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، آپ کی آزمائش کا بیان آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت عطا فرمائی اس کا بیان آیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین نہ یہودیت تھا نہ نصرانیت تھا، بلکہ ان کا دین دین اسلام تھا، اس کا بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بیان کی گئی، بڑی خوبصورت دعائیں جو انہوں نے مانگی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ بقرہ میں۔ اور پھر اپنی اولاد میں رسول بھیجنے کی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو وعدہ لیا گیا تھا اس کا بیان کیا گیا۔ اسی طرح پھر ربع خامس کے اندر آخری ربع 5واں ربع جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب جان بوجھ کر نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی جو معرفت تھی اس کو چھپاتے تھے، اور یہ بتایا گیا نبی پاک علیہ السلام کی امت کی فضیلت بتائی گئی، ذکر خدا کی فضیلت بتائی گئی، شہداء کی فضیلت بتائی گئی، نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا۔ نماز اور صبر، جب کوئی مشکل آئے نماز ادا کرو، صلاۃ الحاجت ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، نہ کہ جعلی عملوں کے پاس بھاگ جاؤ اور جا کے جو ہے ان سے دھاگے دم کراتے پھرو اور جا کے جو ہے وہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جاؤ، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، نماز پڑھو، صبر سے اللہ سے مدد مانگو۔ اور یہ بتایا گیا کہ اہل ایمان پر آزمائش آ کر رہے گی، اہل ایمان کو آزمایا جاتا ہے، تو جب آزمائش آ جائے تو اس وقت یہ ڈگمگانا ہوتا ہے کہ جب بندہ ادھر ادھر بھاگتا ہے نا، اللہ کے در کو چھوڑ کے دائیں بائیں جانا، یہ ڈگمگانا ہوتا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے، قائم رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے جھکتے رہنا ہے۔ آزمائش میں مومنین کا طرز عمل کیا ہے کہ جب ایمان والوں پر آزمائش آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے ہائے لٹ گئے، ہائے مر گئے، ہائے ساڑے نصیب ہی انجسن، ہائے ساڑے نال تے روسی گیا، منہ ہی موڑ لیا ہے، وہ یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کرتے ہوئے۔ اور حق چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت کی گئی، جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اور اس میں یہی بتایا گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور آخر میں حکم دیا گیا کہ پاکیزہ رزق کھانے کا حکم اور شکر کی تلقین کی گئی۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا گیا، شیطان کے راستے سے پہ چلنے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ذی الملک